اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر بے شمار ہیں اور ان کا شمار کرنا انسانی بس میں نہیں ہے۔ ہمارے جسم کو ہی اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اعضائے جسمانی کے ساتھ ہمیں جو جذبات اور احساسات کی دولت سے نوازا ہے وہ بھی ہمارے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ جو جذبہ جس حالت میں اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے وہ ہمارے لیے اسی صورت میں ہی بہتر ہے اور اسی میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ ہم انسان ماضی، حال، مستقبل میں زندگی بسر کرتے ہیں اور بہت ساری ماضی کی یادیں کہ جو تلخ ہوتی ہیں اور بہت ساری یادیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں خوشی دے جاتی ہیں۔ دونوں طرح کی یادیں ہمارے ذہن میں محفوظ ہوتی ہیں اور بہتری اسی میں ہوتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو بری یادیں وہ یادیں کہ جن کے ساتھ ہمارے تلخ تجربات وابستہ ہیں، وہ یادیں کہ جن سے کبھی ہمیں شرمندگی ہوئی تھی، جن باتوں سے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بھولتی چلی جاتی ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے۔ اور اگر ہم انسان اس میں کوئی گڑبڑ کرتے ہیں، کوئی معاملہ یا مسئلہ کرتے ہیں اور اپنی مرضی ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا اس میں اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم سب کی ایک ایک حرکت جو ہے وہ محفوظ کی جا سکتی ہے یا کی جا رہی ہے۔ تو پہلے کوئی وقت تھا کہ لوگ اپنی جو ہے وہ ڈائری لکھ کر اپنی یادوں کو محفوظ بنا لیتے تھے۔ میرے تجربے سے جو بات گزری ہے اور جس کو میں نے اپنے سامنے دیکھا ہے اور خود پر بھی تجربہ ہے کہ اگر ہم اپنی تلخ یادوں کو نہ بھلائیں یا بھولنے نہ دیں تو ہمارے لیے زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ میں اپنی اس بات کو، اپنے اس واقعے کو یاد کرتا ہوں جو میرے سامنے ہوا کہ میرے بڑے بھائی صاحب ایک کہ جو گاؤں کے چند پہلے پڑھے لکھے نوجوانوں میں تھے اور گرچہ انڈر ایف اے تھے لیکن اس وقت کی تعلیم کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی تعلیم تھی ان کی، اور وہ انگریزی بھی بولتے تھے اور لکھتے بھی تھے، خوش خط بھی تھے۔ تو ہوا یہ کہ ان کی یہ علم کی دولت جو ہے اس نے انہیں میرے حساب سے تو فائدے کم دیے، نقصانات زیادہ دیے۔ وہ گاؤں میں شاید پہلے بندے تھے کہ جنہوں نے ڈائری لکھی، اور ڈائری میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، ان کی رائٹنگ بہت خوبصورت تھی۔ وہ اپنے دن کے معمولات کو لکھنے میں بہت ساری اچھی باتیں، یعنی جو ان کے خوشگوار جذبات و احساسات پر مبنی ہوتی وہ بھی لکھتے، اور پھر اپنے وہ لڑائی جھگڑے کہ جن کو ہمیں بھلا دینا چاہیے وہ بھی لکھ لیتے۔ اور یہی معمول ان کا شادی کے بعد بھی رہا۔ اور پھر یہ ہوا کہ شادی کے بعد گھر میں معمولی نوعیت کے جھگڑے ہونا یا کبھی کبھار زیادہ تلخی ہو جانا بھی انسانی فطرت کی عکاسی کرتا ہے۔ ہو جاتے ہیں معاملات اس طرح کے کہ کئی دفعہ جھگڑا ہو جاتا ہے، اور پھر ہوتا ہے کیا کہ میاں بیوی ان رشتوں، ان بگڑی ہوئی باتوں کو بھلا کر آگے بڑھتے ہیں اور اپنے رشتوں کو قائم دام رکھتے ہیں۔ لیکن ان سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے اپنے ہر اس جھگڑے کو اپنی ڈائری میں محفوظ کر لیا کہ جس کو بھلا دینا ضروری تھا۔ اور ہوتا یہ کہ جب کبھی ان کی آپس میں ناراضی ہوتی، شکر رنجی ہوتی، معمولی نوعیت کا جھگڑا ہوتا، وہ ڈائری کھول کے بیٹھتے تو پھر کیا ہوتا کہ پچھلے 3 4 سال 5 سال کی لڑائیاں بھی اکٹھی ہو جاتی، اور پھر وہ طوفان برپا ہوتا کہ آخر ہوا کیا؟ آخر وہ رشتہ ٹوٹا، طلاق ہوئی اور ایک خاندان بکھر گیا۔ اور میرے لیے بھی یہ ایک تلخ تجربہ تھا جو میرا مشاہدہ تھا، کہ جس سے میں نے یہ بات سیکھی ہے کہ ضروری ہے کہ ہم اپنی تلخ یادوں کو، کہ ہمارے جسم میں اللہ نے یہ ایک نظام رکھا ہے کہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ بھولتے چلے جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا، اللہ معاف کرے، زندگی موت انسان کے ساتھ ساتھ کسی گھر میں جوان موت ہو جاتی تو پہلے دن اس کے لواحقین کی جو غم سے حالت ہوتی ہے
وہ دوسرے دن شاید نہیں ہوتی، اور تیسرے دن اور پھر سال بعد دیکھتے ہیں کہ معمولات زندگی اسی طرح سے جاری ہوتے ہیں، اور زندگی جو ہے وہ اپنی رعنائیوں کے ساتھ پھر سے جاری ہوتی۔ تو پھر کیوں نہ ہم قدرت کے اس نظام کو ڈسٹرب نہ ہونے دیکھیں۔ ہماری جو اچھی یادیں ہمارے محفوظ ہو جاتی ہیں، وہ اچھی یادیں ہمیں ہمیشہ سے خوشی دے جاتی۔ آپ مثلاً کوئی طالب علم ہے تو اس نے کوئی بہت اچھی اچیومنٹ کی تھی، بہت اچھے نمبر لیے تھے، بورڈ میں پوزیشن لی تھی، اس کا میڈیکل میں انجینئرنگ میں کہیں داخلہ ہوا تھا، ان باتوں کو وہ لکھ لیتا ہے، اپنے ان جذبات احساسات کو وہ محفوظ کر لیتا ہے، ویڈیو بنا لیتا ہے، رکھ لیتا، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی ایسا جھگڑا، کوئی ایسی بات کہ جس کا ہمیں بھول جانا ضروری ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ایسی باتوں کو جو ہے وہ محفوظ نہ کریں، تاکہ ہم جو ہے وہ اپنی خوشگوار یادوں کے ساتھ زندہ رہیں۔ ہمیں ماضی سے سبق حاصل کرنا ہے، وہ ماضی جو میرے مستقبل کو ڈسٹرب کرتا ہے، مجھے اس ماضی کو بھلا دینا چاہیے۔ اور یہ مشاہدے کی بات ہے، میں نے بیان بھی کی ہے، اور ہمارے ارد گرد ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سارے عمل کرنے والے بن جائیں، اور ہم اپنی ان بری یادوں سے چھٹکارا حاصل کر سکیں کہ جن سے کبھی ہم پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق